السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر کے تمام پیارے ناظرین، ایک پوری اسٹار اور بہت ہی بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سنیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے فوراً ہی بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ نعیم صاحب ہمارے گھر کے برابر میں رہتے تھے۔ پہلے وہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں جاب کیا کرتے۔ ان کے ساتھ ایک ایسا بھیانک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں یہ جاب چھوڑنی پڑی۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میری فیملی میں میری بیوی اور 2 بچے شامل ہیں۔ والدہ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی، جبکہ والد صاحب ابھی کچھ عرصے پہلے ہی مجھے تنہا چھوڑ کر گئے۔ کلثوم میری خالہ زاد تھی۔ ہماری منگنی بچپن میں ہی کر دی گئی۔ والد کے انتقال کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میری تنہائی کا احساس کرتے ہوئے میری خالہ نے سادگی سے میرا نکاح کلثوم سے کروا دیا۔ کلثوم کے گھر آ جانے سے میری زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ کلثوم نے میرے شب و روز گلزار بنا دیے۔ میں بے حد خوش تھا۔ میری ساری عنایتیں میری بیوی کے لیے تھیں۔ خود وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی، مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے گھر میں ننھے فرشتوں کی آمد نے میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ غرض کہ میری زندگی بڑی خوشگوار اور بہت ہی خوشیوں بھری گزر رہی تھی۔ ہمارے علاقے میں موجودہ سرکاری ہاسپٹل جس میں میں جاب کرتا تھا وہ میرے گھر سے 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ یہ فاصلہ میں پیدل ہی طے کیا کرتا۔ میں ہاسپٹل میں بطور وارڈ بوائے کام کرتا۔ اکثر اوقات میری ڈیوٹی بدل جایا کرتی اور مجھے سرد خانے کے باہر پہرا بھی دینا پڑتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ واحد سرکاری ہاسپٹل تھا جہاں ہاسپٹل کا عملہ ناکافی تھا۔ سرد خانے کے باہر پہرا دینے والی بات کا ذکر میں نے اپنی بیوی سے نہیں کیا کہ اسے میری اس جاب پر اعتراض نہ ہو، کیونکہ اسے میری فکر تھی، اس لیے وہ مجھے ہرگز وہاں نہیں بھیجتی۔ ویسے بھی وہ جن بھوت سے اور ایسی چیزوں سے بہت ڈرتی ہے، اسی لیے دن اچھے اور پرامن گزر رہے تھے کہ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ پیٹ کا سوال تھا، کہیں اور نوکری نہ ملی تو میں وہیں نوکری کرتا رہا۔ میرے دوست نے کبھی مجھے ایک گھڑی گفٹ کی تھی جو انتہائی قیمتی اور خوبصورت تھی اور مجھے بے حد عزیز بھی تھی۔ ایک روز میری ڈیوٹی مردہ خانے یعنی سرد خانے کے باہر پہرا دینے کی لگی۔ گھر میں نائٹ ڈیوٹی کا کہہ کر آتا تھا تاکہ بیوی کو کوئی پریشانی نہ ہو، مگر رات 2 بجے میری ڈیوٹی آف ہو جایا کرتی۔ اس رات میں ڈیوٹی پر پہنچا۔ 1-2 ضروری کام انجام دینے کے بعد میں مردہ خانے میں آ گیا۔ ایک چکر تمام اسٹریچر کے گرد لگایا اور باہر آنے لگا تو مجھے اپنی گھڑی کا اسٹرپ کچھ ڈھیلا لگا۔ میں نے گھڑی اتاری اور اپنی آستین کے کف اوپر کیے۔ گھڑی اتار کر پاس پڑے ایک اسٹریچر پر رکھ دی۔ اس اسٹریچر پر ایک باہر سے آئے ہوئے شخص کی لاش تھی۔ غیر ملکی تھا وہ، جو ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ لاش 3 دن پرانی تھی۔ اب تک اس کے لواحقین یعنی اس کے ورثاء، اس کے رشتہ دار، اس کی بیوی بچوں نے رابطہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس لاش کو سرد خانے میں رکھا گیا تھا۔ انسان کی زندگی میں کیسے کیسے حادثات رونما ہوتے ہیں، اس غیر ملکی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کہیں وہ گمنام لاش کی صورت میں کسی انجان جگہ پر لاوارث لاش کی طرح پڑا ہوگا۔ میں اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا کہ نہ جانے کس مقصد کے تحت وہ یہاں آیا ہوگا اور اس مقصد کو انجام دے دیا ہوگا یا نہیں، پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس اجنبی غیر ملکی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں مردہ خانے سے باہر آ گیا۔ انچارج کے پاس جا کر اسے اپنے گھر جانے کا بتا کر میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر آ گیا۔ کھانے کے دوران اچانک میری بیوی کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ کہنے لگی، آپ کے ہاتھ کی گھڑی کہاں گئی؟ اس کے کہنے پر میں نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا تو واقعی گھڑی کلائی پر موجود نہ تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ گھڑی تو میں نے اتار کر سرد خانے میں رکھے ہوئے اسٹریچر پر رکھ دی تھی اور جلدی میں اسے اٹھانا بھول گیا تھا اور گھر آ گیا۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر میری بیوی کلثوم بولی، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ٹوکنے پر میں چونکا اور بولا، ارے کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اصل میں میری گھڑی ہاسپٹل میں رہ گئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ صبح جلدی جا کر اسے لے آؤں گا۔ صبح کیوں؟ ابھی جا کر لے آئے، صبح تک تو اسے کوئی اور چرا لے گا۔ آپ کی اتنی پیاری گھڑی ہے، آپ نے کتنے پیار سے اسے رکھا ہے، کبھی اسے خود سے الگ نہیں کرتے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ سے الگ ہو کر آپ کا ہاتھ کتنا سونا لگ رہا ہے اس کے بغیر۔ لیکن میں نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ اسے کیسے بتاتا کہ ہاسپٹل ہے
لیکن اس ہاسپٹل کے مردہ خانے میں جانا ہوگا اور رات کے اس پہر مجھے وہاں جانا کچھ بہت ہی انہونی سی بات لگ رہی تھی۔ میرے دل میں خوف آ رہا تھا۔ اس نے کہا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ کھانا کھا کر میں ہاسپٹل آ گیا۔ وہاں پر موجود چوکیدار نے مجھ سے کہا، خیریت تم اس وقت یہاں؟ ہاں سب خیریت ہے، مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ آنا پڑا۔ میں نے چوکیدار کو اصل بات نہیں بتائی۔ وہ نہ جانے کیا سوچتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال پوچھتا میں آگے بڑھ گیا۔ میں چلتا ہوا سرد خانے کے دروازے پر آ گیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے مطلوبہ اسٹریچر کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی گھڑی اسی جگہ رکھی ہوئی ملی۔ میں لپک کر اس کی طرف گیا اور جلدی سے اپنی گھڑی اٹھائی اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ مڑتے وقت میرا گھٹنا برابر میں رکھے ہوئے اسٹریچر سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچا اور جلدی سے خود کو سنبھالا۔ آگے بڑھنے ہی لگا تھا، اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہٹ سی ہوئی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اسٹریچر پر پڑا ہوا مردہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ خوف سے میں اپنی جگہ سن سا ہو کر رہ گیا۔ اسی لمحے اس مردے نے اسٹریچر پر سے چھلانگ لگائی اور میری طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اسی مردے نے میری گردن پکڑ لی۔ اس کے ہاتھوں میں میری گردن تھی۔ میں انسان تھا، اس میں نہ جانے کوئی اور سی طاقت تھی، ایسی طاقت جس کو ماورائی طاقت کہتے ہیں، نظر نہ آنے والی طاقت۔ مجھے لگ رہا تھا اس کے اندر کوئی اور مخلوق سما چکی ہے۔ بھلا ایک انسان مر کر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگا، تو مجھے لاوارث سمجھ رہا تھا؟ لاوارث نہیں ہوں میں، لاوارث نہیں ہوں میں۔ آئی سمجھ؟ مجھ پر زیادہ رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، رحم تو اپنے حال پر کھا، تجھے یہاں سے مار کر بھیجوں گا میں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیا، وہ کہ میرے منہ سے اس وقت کوئی بھی الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اللہ بھی نہیں نکل رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی بڑی مشکل سے اللہ کہا۔ جب اللہ کہا تو پھر میرے لبوں سے آیت الکرسی جاری ہو گئی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے الفاظ میری سماعتوں سے ٹکرائے تھے، تو بچے گا نہیں، تو جانتا نہیں ہے یہ جنات کا گڑھ ہے، جنات اس مردہ خانے میں رہتے ہیں، یہاں پر لاشیں جو موجود ہیں ان کو لے کر جاتے ہیں ہم، یہاں پر کسی کے ورثہ نہیں آتے، یہاں پر صرف ہم آتے ہیں، ان لاشوں کو لے جا کر خود ان کے اندر داخل ہو کر انسانی زندگی جیتے ہیں۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، میں وہ سب سن رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ کوئی اور دنیا تھی۔ اس دنیا میں لوٹ کر میں خود کو انجانا محسوس کر رہا تھا۔ یہ دنیا کون سی ہے؟ یہاں پر پہلے تو میں کبھی نہیں آیا۔ اچانک میری نظر بہت سارے انسانوں پر پڑی۔ انسان ہی تھے لیکن ان سب کے چہرے سفید ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مردہ ہیں اور مردوں میں جان آ گئی ہے۔ وہ میری طرف ایسے آ رہے تھے جیسے کسی نے ان سب کو قابو کیا ہو۔ میرے پاس باری باری آتے ہوئے وہ مجھ سے کہنے لگے، تم بھی ہم جیسے ہو گئے ہو، تمہیں بھی انہوں نے مار دیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کس نے مجھے مارا ہے؟ وہی جو تمام انسانوں کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں اپنی دنیا میں۔ تم تو زندہ تھے لیکن ہم تو مردہ تھے۔ ہم مردہ لوگوں کو وہ اپنی دنیا میں لاتے ہیں اور ہمارے اندر داخل ہو کر اپنی زندگی بھرپور انداز سے جیتے ہیں انسانوں کی طرح۔ تو یہ انسانی دنیا نہیں ہے، نہیں، یہ انسانی دنیا نہیں ہے، یہ جناتی دنیا ہے۔ یہ وہ جنات ہیں جو بہت ہی زیادہ تشدد پسند ہیں، انسانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ خبیث جنات انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کے مردہ جسموں کو اپنے پاس لے آتے ہیں۔ اور آج تم بھی ہمارے جیسے ہو گئے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں مرا ہوں، یقین نہیں آ رہا۔ تو چھو کر دیکھ لو کوئی چیز، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ یہ لو میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا ہاتھ ہوا سے گزر رہا ہے۔ دیکھا، تم بھی مر چکے ہو اور یہاں پر تمہاری روح کھڑی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں چیختا چلاتا وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں کیسے ویرانے میں آ گیا جہاں میدان تھا۔ اس کھلے میدان میں ہر جگہ گڑھے بنے ہوئے تھے اور ان گڑھوں میں نہ جانے کیا تھا مجھے نہیں معلوم، پر میں جب قریب گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر بھی لاشیں ہیں، ہر جگہ لاشیں، چاروں طرف لاشیں۔ میں بھاگتا جا رہا تھا، بھاگتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ہاتھ نکلا۔ اس ہاتھ نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا۔ میں چیخ رہا تھا، اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو، میری بیوی گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے جانے دو۔
ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लाश को लावारिस समझने की? कोई भी लाश लावारिस नहीं होती। हम उसे अपने पास ले आते हैं। अगर उसके वारिस नहीं आए तो क्या हुआ? हम हैं ना। हम उस इंसान को ज़िंदगी देते हैं। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तुम किसी इंसान को ज़िंदगी नहीं दे सकते। हा हा हा। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम उसके अंदर दाखिल होते हैं और उसको नई ज़िंदगी देते हैं। तुम तो कुफ्र बक रहे हो। तुम कैसे जिन्नात हो? क्या तुम अल्लाह को नहीं मानते? नहीं, हम मुसलमान जिन्नात नहीं हैं, बल्कि हम ईसाई जिन्नात हैं। और ये देख रहे हो, ये हमारा कब्रिस्तान है। यहाँ पर तमाम ईसाई लोग दफन हैं। वो गैर मुल्की भी ईसाई ही था, जिसके लिए न जाने क्या सोच रहा था तू। अब तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, तुझे यहाँ कैद करके रखेंगे। मुझे जाने दो। देखो, मैंने बुरा नहीं सोचा था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि न जाने किस तरह उसकी लाश यूं ही बेगोरो कफन पड़ी रहेगी। न जाने उसके वारिस आएंगे या नहीं। न जाने वो लावारिस किसके नाम से इस दुनिया से जाएगा। लावारिस क्यों कहा उसे? इसी वजह से तो गुस्सा आया है तुझ पर। तू वापस आया है, हमारी वजह से वापस आया है। तेरी वो घड़ी हमारे पास है। अगर तू चाहता है जिंदा सलामत यहाँ से जाना, तो तुझे हमारा एक काम करना होगा। उस काम को तू जारी रखेगा, तब तक तू भी जिंदा रहेगा। अगर तू उस काम से चूका तो याद रखना कि तू भी इस दुनिया में इन मुर्दा लोगों जैसा होगा और तेरे अंदर भी कोई जिन समा जाएगा। क्या काम करना है मुझे? कुछ नहीं। तुझे तमाम कब्रों से लाशें निकालनी हैं और वो लाशें तुझे यहाँ लानी हैं। उनके साथ क्या करोगे? कुछ नहीं, वही जो यहाँ पर इन तमाम मुर्दों के साथ करते हैं। याद रखना, ईसाई लोगों को ही निकालना। ईसाई मुर्दे चाहिए हमें। ईसाई जिन्नात हैं हम, तो ईसाई के अंदर ही हम जाना चाहते हैं। देखो, ये ठीक नहीं है। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, गैर कानूनी काम है। मैं शराफत की ज़िंदगी जिता आ रहा हूँ, सुकून की ज़िंदगी जी है मैंने। हक हलाल की कमाई है। ये कैसी कमाई है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा? करना पड़ेगा, वरना सोच लो कि तू भी मारा जाएगा और तेरी बीवी भी, साथ में तेरे बच्चे भी। नहीं, ये कहते कहते मैं चकरा कर गिर गया। पीछे से मुझे एक सरगोशी की आवाज़ आई, उठ जाओ, आ चुके हो तुम इंसानी दुनिया में। उठ जाओ, अपने काम पर लग जाओ, वरना याद है ना क्या कहा था तुमसे हमने। मैंने एक झटके से आँख खोली और उठकर देखा तो मैं कब्रिस्तान में था। वो ईसाइयों का गोरा कब्रिस्तान था, वहाँ पर मैं पड़ा हुआ था। यानी मुझे अब ये काम करना होगा, मुझे ये काम करना होगा। ये काम के लिए तो मैं कभी तैयार नहीं होता, लेकिन मुझे अपनी बीवी और अपने बच्चों की जान बहुत अजीज़ थी। वो दिन है और आज का दिन है। मैं उस ईसाई कब्रिस्तान से आने वाली ताज़ा लाशों को निकालता हूँ और वो जिन्नात अपनी दुनिया में उस लाश को ले जाते हैं। उनके लवाहिकीन समझते हैं कि उनके प्यारे उस कब्र में मौजूद हैं, लेकिन वो उस ताबूत में नहीं होते। वो तो उन ईसाई जिन्नात के पास चले जाते हैं जो उस हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में रहते हैं, और मुर्दा खाने से वो उन लाशों को अपने पास ले जाते हैं। वो कहते हैं, कोई भी लाश लावारिस नहीं है, हम हैं ना, हम हैं सबके लिए। हर रात मुझे यही खौफ खाया जाता है कि ये काम करते करते मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, मेरी बीवी को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा? मैं जब वो काम करता हूँ तो किसी को नज़र नहीं आता, क्योंकि वो जिन्नात मेरे साथ होते हैं। वो मुझे दुनिया की नज़रों से उझल कर देते हैं। बस मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे इतना दौलतमंद कर दिया है कि आज मेरे पास रुपए पैसे की रेल पेल है, लेकिन एक रात का भी सुकून नहीं। ज़रा सोचिए, जो लोग अपने प्यारों को उस कब्र में दफनाते हैं, उनकी लाशों को निकाल कर जिन्नात को देता हूँ, सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के लिए। उनकी मोहब्बत में हराम काम कर रहा हूँ। क्या मेरी रोज़ी हलाल है? हरगिज़ नहीं। रात में वो जिन्नात मुझे सोने नहीं देते। दिन का सुकून नहीं है। दौलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे चेहरे पर ऐसी स्याही छा गई है जैसे किसी मुर्दे के चेहरे पर छा जाती है जब वो गुनाह करता है। गुनाहगार तो हूँ मैं, गुनाह का काम कर रहा हूँ। मेरे चेहरे को देखकर मेरी बीवी कहती है, आप लगता है बरसों के बीमार हैं। जब से उस रात आप घड़ी लेने के लिए गए थे, उस रात के बाद से आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। आखिर आप जाते कहाँ हैं? किसके साथ रहते हैं? मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं कहाँ रहता हूँ? कौन मुझे लेकर जाता है? एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उन जिन्नात के काम से उसी कब्रिस्तान गया।
جو عیسائیوں کا قبرستان تھا۔ پہلے وہ لاشیں اس مردہ خانے میں لے کر جاتے اور پھر وہاں سے ان کی دنیا کا دروازہ کھلتا۔ میری بیوی جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اس کو آخر اس بات کی فکر ہوئی کہ اس کا شوہر کیوں رات کو اس طرح گھر سے جاتا ہے، کیونکہ یہ رات کو کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کو یہی کہہ کر میں جاتا تھا کہ نائٹ ڈیوٹی ہے، لیکن اس طرح کی ڈیوٹی۔ میں یہ بات تو جانتا تھا کہ میری بیوی کو فکر لگ چکی ہے کہ اتنے پیسے آ رہے ہیں لیکن چہرے سے رونق کیوں غائب ہو رہی ہے، خوشیاں کیوں ختم ہو گئی ہے، کہیں یہ حرام کمائی تو نہیں ہے۔ اسی فکر میں وہ رات جب میں نے دیکھا میری بیوی سو رہی ہے، میرے بچے بھی سو رہے ہیں، رات کے 12 بجے میرے کانوں میں سرگوشی آئی، اٹھ جاؤ، تمہارا کام شروع ہو چکا ہے، اٹھو جلدی، ایک نئے تازہ مردے کو دفنایا گیا ہے، اٹھو اور جا کر اسے نکالو۔ میں ٹرانس کی حالت میں اٹھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، میری بیوی سو رہی تھی۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نظر نہ آنے والی وہ مخلوق مجھے دھکا دے رہی ہے۔ میں تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اس قبر کا پتہ دے دیا تھا۔ بہت عرصے سے اس بات کی کھوج میں تھی کہ آخر میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی غیر مخلوق ہے، کوئی ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی، غیر مرئی مخلوق۔ اس نے ایک عامل سے رجوع کر لیا تھا۔ عامل صاحب نے کہا تھا بس تمہیں کسی طرح اپنے شوہر کا پیچھا کرنا ہے، اس کے بعد وہ دیکھ لیں گے۔ وہ میرے پیچھے آتی جا رہی تھی اور قرآنی آیات پڑھتی جا رہی تھی۔ عامل صاحب نے اس کا حصار کر دیا تھا، اسی لیے شاید وہ جنات کو نظر نہیں آئی، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ رات کے اس پہر جب ہر طرف ہو کا عالم ہو، گہرا سناٹا ہو، اندھیرا ہو، ویرانگی چھائی ہوئی ہو، اور ان کو کسی انسانی چاپ کی آواز سنائی نہ دے۔ میری بیوی خاموشی سے چلتی ہوئی ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم اس قبرستان میں پہنچ چکے تھے۔ ان جنات نے اس قبر کے پاس اشارہ کیا، جا نکال اسے۔ میں گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ذہن کو قابو کر لیا گیا ہے۔ ہوش میں کب تھا میں نے اس لاش کو قبر سے نکالا اور ان کے حوالے کیا۔ وہ اس لاش کو اسی ہاسپٹل کے مردہ خانے میں لے گئے اور وہاں سے ان کی دنیا کا دروازہ کھلا، وہاں سے اپنی دنیا میں لے گئے، اور اس لاش کے اندر ایک جن کو داخل کر دیا گیا اور وہ انسانی زندگی جینے لگا۔ مجھے انہوں نے بہت بھاری رقم دی تھی، ہر رات مجھے کئی لاکھ روپے دیے جاتے، لیکن میں خوش نہیں تھا۔ میری بیوی سارا منظر دیکھ چکی تھی۔ اس نے عامل صاحب سے کہا، عامل صاحب، میں جو کچھ دیکھ کر آئی ہوں اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ میرے شوہر سے کوئی غیر مرئی مخلوق ایسا کام کروا رہی ہے جو کہ مذہب کے خلاف ہے، حرام کام ہے۔ آپ پلیز کچھ کیجئے، میرے شوہر کو بچا لیجئے۔ حق حلال کی کمائی ہم نے کھائی ہے، یہ حرام پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ وہ پھنس چکے ہیں اور نکلنا چاہتے ہوں گے لیکن وہ نکل نہیں پا رہے۔ ضرور کوئی مجبوری ہوگی۔ ہاں مجبوری ہے بیٹی، میں جانتا ہوں بیٹی کہ تم اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کرو گی اور تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ عورت اگر مضبوط ہو تو وہ اپنے شوہر کو شیطانی جال سے نکال کر لے آ سکتی ہے۔ تمہیں اس قبرستان میں جانا ہوگا جہاں پر اس تازہ مردے کو نکالا جائے گا۔ اس بار تو میں نے تمہیں صرف دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اب کی بار تمہیں اس قبرستان میں جا کر ان کے پیچھے پیچھے اس ہاسپٹل میں جانا ہوگا اور وہیں تمہیں اپنا چلہ کاٹنا ہوگا۔ لیکن اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں۔ تمہارے گرد حصار کھینچ دیا ہے، تمہیں کوئی جن بھی نہیں دیکھ سکے گا، پر ہاں انہیں محسوس ہوگا کہ کوئی ورد کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، ان کے جسم جلنے لگیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا، کس وقت یہ عمل کرنا ہے؟ جب تمہارا شوہر رات کو اٹھے اور خاموشی سے جائے، تم بھی اس کے پیچھے پیچھے جانا اور وہی ورد کرتے رہنا جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یاد رکھنا، تمہیں بہت ساری چیزیں ڈرائیں گی، تمہارے راستے میں رکاوٹ بنیں گی، تمہیں واسطہ دیں گی، تمہارے پیارے تمہارے سامنے آئیں گے، تمہیں اپنا چلہ ضرور ختم کرنا ہے صبح فجر تک۔ یاد رکھنا بیٹی، یہ عمل بیچ میں نہیں رکنا چاہیے، نہیں ہوگا ایسا کچھ، میں یہ عمل کروں گی۔ اور پھر ٹھیک اسی رات کو میری بیوی نے وہ عمل کیا، اسی طرح ہاسپٹل میں پہنچی ان جنات کے پیچھے پیچھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا، مجھے اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں تو ویسے ہی ان کے قابو میں تھا، لیکن وہ جنات بھی کسی کی آہٹ نہیں محسوس کر رہے تھے۔ میری بیوی نے وہاں جا کر ایک دائرہ کھینچا اور اسی سرد خانے میں، مردہ خانے میں، وہ اپنا ورد کرنے لگی، وظیفہ پڑھتی جا رہی تھی، اور وہاں کے جنات کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں پر کون ہے؟ کون ہے یہاں پر؟ کون ہمارے خلاف یہ عمل کر رہا ہے؟ اٹھ جا یہاں سے، ورنہ مار ڈالیں گے تجھے اور تیرے شوہر کو، سمجھ گئی؟
تو اس کی بیوی ہے نا، ہمارے خلاف ساری کارروائی کر رہی ہے۔ تو مرے گی، تیرا شوہر بھی۔ لیکن میری بیوی ان سے ڈر نہیں رہی تھی، برابر وہ وظیفہ کرتی جا رہی تھی۔ وہ جنات مجھے اس کے پاس لے کر آئے۔ اگر تو نہیں رکی تو تیرے شوہر کو یہاں سے زندہ سلامت نہیں، مردہ حالت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی ہر چیز چھلاوا ہے۔ بابا نے کہا تھا تمہیں اپنا عمل نہیں روکنا ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہارے شوہر کو۔ ایک پل کے لیے اس کو جھرجھری آئی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی اور مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن بابا نے کہا تھا بیٹی، عمل نہیں روکنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے تمہارے سامنے تمہارے شوہر کو ہلاک کر دے۔ اور سچ میں اس کے سامنے انہوں نے میری گردن پر چھری چلائی تھی، لیکن وہ صرف دکھاوا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے، صرف میری بیوی کو اس دائرے سے اٹھانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ پل بھر کے لیے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، مجھے تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، لیکن اس نے ایک دم آنکھیں بند کر لی اور پھر سے ورد شروع کر دیا۔ وہ جنات تڑپ رہے تھے، پورے ہاسپٹل میں شور مچ رہا تھا، لیکن وہ شور انسانوں کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف انسان تھے، میں اور میری بیوی، جن کو وہ شور سنائی دے رہا تھا۔ آہو بکا تھی وہ تمام لاشیں جن کے اندر وہ جنات تھے، وہ ایک ایک کر کے گر رہی تھی، یعنی ان کے اندر سے وہ عیسائی جنات نکل کر دور جا رہے تھے۔ اور پھر وہ سب لاشیں اپنے مخصوص مقام پر پہنچ گئیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ لاشیں جن کو دفنایا نہیں گیا تھا وہ اسٹریچر پر آ گئی اسی حالت میں، مردہ خانے میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد جنات کی دنیا کا پورا منظر ہم نے اسی دروازے سے دیکھا جہاں سے ان کی دنیا نظر آ رہی تھی۔ وہ پورا قبرستان جو ان کی دنیا میں تھا وہ جل رہا تھا۔ وہ جنات چیخ رہے تھے ہمیں نہیں مارو، دیکھو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہمیں نہیں مارو۔ لیکن میری بیوی اپنا ورد کرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز آئی اور اس نے اپنا عمل روک دیا۔ عمل رکتے ہی وہاں پر مجھے جنات جلنے لگے اور جل کر سب خاک ہو گئے۔